سرات، ہمیں فوراً عمیر سے ملنا چاہیے، وہ ہمیں اس بارے میں بتا سکتا ہے، کیونکہ اس نے خود بھی ایک دو دفعہ یہ حرکت کی تھی، لیکن میں نے اس کی اس حرکت کو ناکام بنا دیا تھا۔ ایک وہی ہے جو ہمیں بتا پائے گا کہ زینب کو کہاں رکھا گیا ہے۔ چلو پھر پولیس اسٹیشن عمیر سے ملنے۔ میں نے بھی سرات کی ہاں میں ہاں ملائی تھی۔ ہم دونوں آگے پیچھے چلتے ہوئے راہداری پار کر گئے تھے۔ ماما بولی، کھانا تو کھاتے جاؤ۔ ماما کی اس بات پر دادا جان بولے، میمونہ جانے دو انہیں، واپس آ کر کھانا کھا لیں گے، بس دونوں بچوں کے لیے خیر کی دعا کرتے رہا کرو، اللہ ان کو اس نیکی کے کام میں کامیاب کرے، آمین۔ مجھے جس بات کا ڈر تھا وہی ہوا، اور یہی سچ ہے کہ نگینہ اس کام میں ملوث ہے۔ زینب کو اسی نے پکڑوایا ہوگا۔ مجھے تو اللہ نے سیدھی راہ دکھا دی، لیکن نگینہ سیدھی راہ کو اتنی جلدی اپنائے گی نہیں۔ وہ تمہاری جتنی دشمن بنی ہوئی ہے، اس بات کا میں خود بھی آج تک اندازہ نہیں لگا پایا۔ کیا بگاڑا ہے میں نے تم لوگوں کا؟ میں نے غمزدہ ہوتے ہوئے عمیر سے سوال کیا۔ عمیر نے میرے آگے اپنے ہاتھ جوڑ دیے تھے۔ حدیث، معاف کر دو اس گنہگار کو۔ عمیر، تمہیں معافی مانگنے کی کوئی ضرورت نہیں، ویسے بھی معاف کرنے والی ذات اللہ کی ہے، اور مجھے یقین ہے کہ اللہ تمہیں معاف کر چکا ہے، کیونکہ وہ اپنے بندوں کو معاف کرنے میں دیر نہیں کرتا۔ وہ اللہ ہی ہے جو ہماری 100 غلطیوں پر پردہ ڈال کر بھی ہماری غلطیوں کو چھپاتا ہے۔ نگینہ کو بس حسد لے ڈوبے گا اور کچھ نہیں۔ زینب کے علاوہ اور بہت ساری لڑکیاں ان کے قبضے میں ہیں، اور یہ لڑکیاں مختلف شہروں سے ہیں۔ انہی کے ذریعے وہ اسمگلنگ کا کام کرتے ہیں۔ ہمسائے ملک تک وہ ان لڑکیوں کو بھیج دیتے ہیں، یہی سمجھو کہ بیچ دیتے ہیں۔ عمیر کی باتیں سن کر میرا دل لرز اٹھا تھا۔ میں نے غمزدہ چہرے کے ساتھ سرات کی طرف دیکھا۔ انہوں نے میرے کاندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے مجھے حوصلہ دیا، اللہ پر بھروسہ رکھو، کچھ نہیں ہوگا۔ اور ایک اچھی خبر یہ ہے کہ جہاں تک مجھے پتا ہے ان لڑکیوں کو آج ایک بڑے سے ٹرک میں لاد کر لے جایا جائے گا۔ وہ یہاں سے ہی بارڈر کراس کریں گے، اور ہمارے پاس آخری امید بھی یہی ہے، ان لڑکیوں کی جان بچانے کے لیے، اور زینب بھی انہی لڑکیوں میں ہوگی۔ میری آنکھوں نے ایک دفعہ پھر آنسوؤں کو روکے رکھنے کی ناکام کوشش کی، اور میری یہ کوشش سچ میں ناکام رہی تھی۔ مجھے زینب کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں، جیسے وہ مجھے پکار رہی ہو اور کہہ رہی ہو کہ آپ ہی مجھے اس چنگل سے آزاد کر کے لے جائیں۔ ہمارے پاس یہی ایک آخری امید کی کرن بچی تھی، اور میں اس کرن کو ڈوبنے سے پہلے بچا لوں گی۔ اپنے دل کو مطمئن کرتے ہوئے میں سرات کے ساتھ جیل سے باہر آ گئی تھی۔ میری نظریں اب صرف سوالیہ نشان تھیں، کچھ نہیں، کیونکہ میں فی الحال سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت سے بہت دور تھی۔ سارا بوجھ میں نے سرات کے سپرد کر دیا تھا، جو کسی سے فون پر بات کرنے میں مصروف تھے۔ عمیر کے مطابق وہ لوگ کسی فروٹ کی پیٹیوں والے ٹرک پر ان لڑکیوں کو لے کر جائیں گے، اور وہ ٹرک 3 ٹرکوں پر مشتمل ہوں گے، لیکن وہ ٹرک کبھی بھی اکٹھے نہیں نکلیں گے، لہٰذا ہر ٹرک کے اچھے سے چیکنگ کر کے انہیں گزرنے دینا، اور اگر پھر بھی کوئی بات سلجھ نہ پائے تو جتنی جلدی ہو سکے اس حوالدار نما گنڈے کو پکڑو جو ان سارے کاموں کی معلومات ان تک باقاعدہ پہنچا رہا ہے۔ عمیر کی ہر ایک بات کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم لوگوں نے مکمل پلاننگ کی تھی۔ ہمایوں سر کی ڈیوٹی لگا دی گئی تھی اس حوالدار کو ڈھونڈ نکالنے کی۔ میں اور سرات باقاعدہ ناکہ بندی والے روڈ پر کھڑے تھے۔ تمام پولیس افسران کو اطلاع کر دی گئی تھی، الرٹ جاری کر دیا گیا تھا۔ رات 9 بجے کے دوران باقاعدہ ٹرک چلنے کا آغاز شروع ہو گیا تھا۔ کوئی بھی راستہ ایسا نہیں تھا جہاں ناکہ بندی نہ لگائی گئی ہو۔ ٹرک چیکنگ بھی شروع ہو گئی تھی۔ سرات اپنی رہنمائی میں پولیس آفیسر کے ساتھ تلاشی لے رہے تھے۔ ابھی تک جتنے بھی ٹرک گزرے تھے ان میں ایسا کچھ بھی موجود نہیں تھا جس پر ہم شک کرتے۔ میری بے سکونی بڑھتی جا رہی تھی۔ مجھے پریشان دیکھ کر سرات میرے پاس چلے آئے تھے۔ حدیث، تم گھر چلی جاؤ، تم جب تک یہاں رہو گی تمہاری بے چینی بڑھتی رہے گی، اور ویسے بھی ٹھنڈ بہت ہے، دیکھو کیسے دھند کا سما ہے۔ سرات آپ کی بات میں موڑ نہیں سکتی، پر آپ یہ بھی تو محسوس کریں کہ اس حالت میں کیسے میں گھر کی دہلیز پار کروں گی۔ پلیز مجھے گھر جانے کو مت بولیں، میں خود اپنی زینب کو تلاش کر کے جاؤں گی۔ مجھے یہاں رہ کر سکون میسر نہیں، تو آپ سوچو
گھر جا کر مجھے کتنی بے سکونی ہوگی۔ اچھا پھر میری بات سنو، چوکی کے اندر چلی جاؤ، باہر بہت ٹھنڈ ہے۔ سرات خود اتنی ٹھنڈ میں ٹھنڈک محسوس کرتے ہوئے بھی نہیں کہہ رہے تھے، اور فکر پھر بھی انہیں میری کھائی جا رہی تھی۔ مجھے احتیاط کا کہہ کر وہ دوبارہ سے پولیس افسران کے پاس جا کر کسی گفتگو کا حصہ بن گئے تھے۔ میں پولیس چوکی کے اندر بیٹھ کر مسلسل دعاؤں میں مشغول تھی۔ عشاء کی نماز بھی ابھی مجھے پڑھنی تھی۔ یا اللہ، تیرے سوا میں کسی کو نہیں پکار سکتی سوائے کوشش کرنے کے۔ میرے رب تو رحیم ہے، ظاہر ظاہری اور غیب غیبی سب جانتا ہے۔ مجھے آج تک زینب کے لا علم ہونے کی خبر نہیں تھی، لیکن آج مجھے اس بات کی خبر ہوئی ہے، تو میں تیرے آگے فریاد کرتی ہوں، زینب سے ملوا دے ہمیں۔ یا اللہ، میرے ہاتھ صرف تیرے آگے اٹھ سکتے ہیں، یہ بھیک بھی اگر مانگ سکتے ہیں تو صرف تم سے۔ میرے دل کی پکار سن لے میرے مولا۔ نصرت آنٹی جو زینب کی ماں ہے، اور ان جیسی باقی لڑکیوں کی مائیں بھی اپنی بیٹیوں کے لیے روتی ہوں گی، ان سب ماؤں کی فریاد سن لے۔ میری زینب کے ساتھ تمام لڑکیوں کا پتہ دے۔ میری مختصر سی دعا نے مجھے دلی سکون دیا تھا۔ اللہ سے بات کر کے دل کو سکون مل جاتا ہے۔ بلا شبہ اسی وقت میرے موبائل کی بیل ہونے لگی۔ جیکٹ کی زپ کھولتے ہوئے مجھے کچھ تاخیر ہو گئی، کچھ ٹھنڈ کی وجہ سے ہاتھ بھی سن ہو چکے تھے، لیکن مسلسل بیل ہونے کے بعد میں نے فون اٹھا لیا۔ فون ہمایوں سر کا تھا۔ ہیلو، یس سر۔ حدیث، ایک گڈ نیوز ہے سر، جلدی بتائیں پلیز۔ وہ حوالدار پکڑا گیا ہے اور میں اسی وقت اس کے ساتھ آپ کے پاس پہنچ رہا ہوں۔ اب سب کچھ یہ خود اگلے گا، یہاں تک کہ ان بچوں کا پتہ بھی دے گا۔ میں فون رکھتا ہوں۔ میری خوشی دگنی ہو گئی تھی۔ میں بھاگتے ہوئے چوکی سے باہر نکلی اور سب افسران کو یہ خوشی کی خبر سنائی۔ سرات مجھے خوش دیکھ کر خوش ہو گئے تھے۔ تقریباً 10 منٹ کے بعد ہمایوں سر اس حوالدار کے ساتھ ہمارے پاس پہنچ چکے تھے۔ فوری طور پر ان ٹرکوں کو پکڑا گیا تھا جو سب سے آخر پر تھے۔ میں تیزی سے لڑکیوں کی طرف دوڑی۔ ساری لڑکیاں بھاگتی ہوئی مجھ سے چمٹ گئی تھیں۔ میری زینب کہاں ہے؟ مجھے اتنی ساری لڑکیوں میں زینب کہیں بھی دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ سرات بھی چل کر پاس آ گئے۔ وہ مجھے لڑکیوں میں گھیرے ہوئے دیکھ کر مسکرا دیے۔ میں منہ بناتے ہوئے بولی، سرات، زینب نہیں ہے۔ وہ بھاگتے ہوئے، سرات پیاری سی مسکراہٹ لبوں پر سجائے ہوئے زینب کو ٹرک کے پیچھے سے نکال لائے تھے۔ وہ بھاگتے ہوئے میرے ساتھ چمٹ گئی تھی۔ میں نے زینب کو چومتے ہوئے پوچھا، زینب میری جان، آپ انہیں دیر تو نہیں کر دی آنے میں؟ اس نے روتے ہوئے نفی میں سر ہلا ڈالا۔ ناراض تو نہیں ہو؟ نہیں آپی، میں آپ سے بالکل ناراض نہیں ہوں۔ ہم دوبارہ مل گئیں، اور کیا چاہیے؟ ہم دونوں ایک دوسرے سے باتیں کرتے ہوئے ساتھ روئے جا رہے تھے۔ بھئی اب بس بھی کرو یہ رونا دھونا، بہت مگرمچھ کے آنسو بہا لیے تم دونوں نے۔ آپی یہ کون ہے؟ پہچانو بھلا تم کہ کون ہو سکتے ہیں؟ تھوڑا ذہن دوڑاؤ، پہنچ جاؤ گی۔ زینب خوشی سے اچھل پڑی تھی۔ سچ میں آپی، یہ سرات بھائی ہیں؟ ہاں، میں نے پیار بھرے لہجے سے کہا۔ دیکھا، آخر کار میری آپی نے آپ کو ڈھونڈ نکالا۔ ہاں بھائی زینب، آپ کی آپی تو سچ میں بہت ذہین ہے۔ میرا خیال ہے اب ہمیں گھر چلنا چاہیے، صبح سے وہ لوگ ہمارے انتظار میں ہوں گے۔ ہاں، میرا بھی یہی خیال ہے۔ تم دونوں گاڑی میں جا کر بیٹھو، میں ہمایوں سر کو بتا کر آتا ہوں۔ ویسے بھی باقی بچیوں کو خیریت سے آفیسر ان کے گھروں تک پہنچا کر آئیں گی۔ ہمایوں سر نے آرڈر دے دیا ہے۔ تم لوگ چلو گاڑی میں بیٹھو، میں ابھی آیا۔ میں زینب کو کاندھوں سے پکڑ کر گاڑی تک لے آئی تھی۔ بڑی بہن ہونے کے ناطے مجھے اس سے پوچھنا تھا کہ ان کمینے لوگوں نے کسی قسم کا کوئی ظلم تو نہیں ڈھایا۔ زینب تم ٹھیک ہو؟ میرے اس سوال پر اس کی آنکھیں بھر آئی تھیں۔ میں نے اسے اپنے ساتھ لگاتے ہوئے چپ کروایا۔ وہ سہمے ہوئے میری باہوں میں سمٹ گئی تھی۔ زینب میری جان، تمہیں کسی سے بھی ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ تم ایک پولیس آفیسر پلس کی بہن ہو، اور وہ دیکھو گاڑی کے باہر چوڑا سینہ تانے، چمکتی ہوئی پیشانی کے ساتھ اونچا سر کیے فخر سے کھڑا وہ آفیسر جسے ابھی تم نے اپنا بھائی کہا ہے، وہ تمہارے ساتھ ہے، اور سب سے آگے، سب سے بڑھ کر اللہ، جس پر ہمارا یقین، ہمارا ایمان اور توحید کامل ہے، اس پر یقین رکھو۔ ویسے بھی سہمے رہنے کی باری اب ان درندوں کی ہے جو ہمارے ملک کے سرمائے کو تباہ کرنے کی کوشش میں ہیں، اور یہ کوشش ان کی کبھی کامیاب نہیں ہو سکے گی۔ آپ کو پتا ہے، میں نے اس گھر میں آنکھ کھولی ہے جو بہادر گھرانوں میں شمار ہوتا ہے۔ میں ڈرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ مجھے رونا تو اس لیے آ گیا کہ نگینہ آپی کو کیا ملا میرے ساتھ ایسا کر کے۔ تم اس کی فکر نہ کرو،
اس کی اب خیر نہیں میرے ہاتھوں۔ تم مجھے اس سوال کا جواب دو جو مجھے چین نہیں لینے دے رہا۔ نہیں آپی، ایسا ویسا کچھ نہیں ہوا، لیکن کچھ لڑکیاں ظلم کا شکار ہوئی ہیں جس وجہ سے وہ نشے کی عادی ہو گئی ہیں۔ ان کا کہنا تھا اگر ہم انہیں اس نشے کا عادی بنائیں گے تو یہ نشہ اسمگلنگ کرنے کے لیے انکار نہیں کریں گی۔ وہ لڑکیوں کے ذریعے اپنا یہ کاروبار چلانا چاہتے تھے۔ میں بھی ان کے اس نشانے کا شکار ہوئی ہوں، لیکن زیادہ دفعہ نہیں۔ وہ مجھ سے بڑی عمر کی لڑکیوں کو زیادہ عادی بنا رہے تھے نشے کا، لیکن آپی نشے کے باوجود بھی ہر لڑکی اپنے گھر کے لیے روتی تھی۔ نشے میں چور پڑی لڑکیوں کے آنسو برس رہے ہوتے تھے۔ بہت اذیت تھی آپی وہاں۔ میں نے زینب کو اپنے ساتھ لگا لیا۔ سرات بھی آ چکے تھے، وہ بھی صبح کے بھاگ بھاگ کر تھک چکے تھے۔ ان کی آنکھیں نیند سے بوجھل ہونے کے باعث سرخ ہو گئی تھیں۔ زینب ٹھیک ہے؟ سرات کو بھی شاید میرے ذہن والا وہم ستا رہا تھا، اسی لیے وہ پوچھ بیٹھے تھے۔ زینب ٹھیک ہے، لیکن پھر بھی جو ایک دو دفعہ ان زہریلوں نے نشے کے انجیکشن دیے ہیں، میں سوچ رہی ہوں کہ میڈیکل ٹیسٹ کروا لینا چاہیے، احتیاطاً اچھا رہے گا۔ ہاں ٹھیک کہہ رہی ہو تم، رات کے 2 بج چکے ہیں۔ دادا جان کی کتنی دفعہ کال آئی تھی اور ہم لوگوں نے گھر پر بھی زینب کی خبر دے دی تھی۔ بابا اور ماما نکل گئے ایئرپورٹ کے لیے؟ نہیں، وہ ہمارے انتظار میں ہیں تاکہ زینب کو مل کر جا سکیں۔ زینب جو سو رہی تھی، پتہ نہیں کب سے اسے سکون کی نیند بھی میسر نہیں آئی ہوگی۔ میں نے پیار سے زینب کے بال سنوارے اور اسے جگایا کیونکہ گھر آ چکا تھا۔ زینب کی خیریت سے گھر آنے پر سبھی کے چہرے کھلکھلا اٹھے تھے۔ نصرت آنٹی میرا اور سرات کا شکریہ ادا کر رہی تھی۔ نصرت آنٹی، آپ نے کر دی نا پھر غیروں والی بات۔ نہیں سرات بیٹا، یہ غیروں والی بات نہیں ہے، بلکہ کبھی کبھار اپنی اولاد کا بھی شکریہ ادا کر لینے میں کوئی حرج نہیں ہوتا۔ چلے پلیز اب اچھا سا کھانا تو کھلا دیں۔ صبح سے پیٹ میں اچھلتے اور بھاگتے ہوئے چوہوں کے ساتھ ہم بھی بھاگ رہے ہیں۔ میں ابھی کھانا لگاتی ہوں، بلکہ کچن میں ہی آ جاؤ سب بچے، سبھی کچن میں ہی بیٹھ کر کھانا کھا لو۔ نصرت آنٹی آپ کھانا گرم کریں، ہم ابھی آئے۔ تایا ابو، میرا خیال ہے آپ لوگوں کو ایئرپورٹ کے لیے نکلنا چاہیے، اسلام آباد پہنچنے میں بھی آپ کو وقت لگ جائے گا۔ ماما اور بابا دونوں ایئرپورٹ کے لیے روانہ ہو گئے تھے۔ زینب اور خالدہ بھی کچن میں چلی گئی تھیں۔ سرات اور میں دادا جان کی حالت کا بخوبی اندازہ لگا سکتے تھے۔ ہاں بھائی میرے شیر دادا جان، کیا بات ہے بھائی، چاچو کے آنے کی کچھ زیادہ ہی آپ کو خوشی ہو رہی ہے۔ خوش تو بہت ہوں پتر، پر سامنا کیسے کروں گا میں اپنے بچے کا؟ دادا جان، بابا آپ ہی کا خون ہے، وہ بہت نرم مزاج ہیں آپ کی طرح، اور سب سے بڑھ کر کیا پتا بابا بھی یہی سوچ رہے ہوں کہ ابا جی کا سامنا کیسے کروں گا۔ لہٰذا آپ دونوں آمنے سامنے ہونے کی پرواہ کیے بغیر ایک دوسرے کو جھپی ڈال لینا، خود بخود سارے گلے شکوے دور ہو جائیں گے اور آپ اپنے کمرے میں جا کر آرام کریں۔ ویسے بھی بہت ٹائم ہو گیا ہے۔ ہم دونوں کو پیار دیتے ہوئے وہ اپنے کمرے میں جانے کے لیے اٹھ گئے۔ تمہیں کیا ہوا؟ بھوکی شیرنی کی طرح میری طرف کیوں دیکھ رہی ہو؟ ویسے ماننا پڑے گا آپ کو، آپ تو سچ میں میرے دادا جان کو مجھ سے چھین رہے ہوئے، سارا پیار بٹور رہے ہو۔ حدیث، کنجوسی کی بھی ویسے حد ہوتی ہے۔ جیسے انہوں نے میرے سر پر ہاتھ رکھا، بالکل اسی طرح تمہارے سر پر بھی رکھا۔ آپ زیادہ ڈرامے نہ کریں۔ لو جی، میں نے کون سے ڈرامے کیے؟ زیادہ اوور ایکٹنگ نہ کریں، بہت بڑے پیار چور ہو آپ۔ ہاں ویسے یہ بات تم نے 100 آنے ٹھیک کہی، وہ شرارتی انداز میں بولے۔ مجھے لگتا ہے کھانا ہمیں آوازیں دے رہا ہے، آ جائیں اٹھ کر کچن میں۔ حدیث، ارے رکو تو، میری بات تو سنو۔ ایک بھی نہیں سنوں گی، میں بھی شوق انداز میں کہتے ہوئے کچن کی طرف بڑھ گئی۔ سرات مجھے آوازیں دیتے ہوئے کچن میں چلے آئے تھے۔ چاچو اور چچی جان گھر آ چکے تھے۔ دادا جان نے میری اور سرات کی کہی ہوئی بات پر عمل کیا تھا۔ وہ تمام گلے شکوے بھول کر چاچو اور چچی جان سے ملے تھے۔ گھر میں رونق سا سما تھا، ہر ایک کے چہرے پر خوشی جگمگا رہی تھی۔ سارے مرد حضرات الگ سے محفل جمائے بیٹھے تھے اور عورتیں الگ سے اپنی محفل کی جان بنی ہوئی تھیں۔ میں نے بھی محفل میں شرکت ڈالنے کے انداز میں اپنا نعرہ بلند کیا۔ خواتین و حضرات، میری بات غور سے سنیں، سارے اپنے کان اور آنکھیں کھولے رکھیں، کیونکہ میں ایک بہت اہم خبر سنانے جا رہی ہوں
لہٰذا دل تھام کر بیٹھیے۔ یا اللہ خیر، جلدی سناؤ، کی خبر ہے حدیث پتر؟ ایسے پہیلیاں نہیں بجھاتے، اپنے بوڑھے دادا کا ہی خیال کر لو۔ میں نے مسکراتے ہوئے دادا جان کے گلے میں بازو ڈال دیے اور ان کے پاس بیٹھ گئی۔ سرات نے جو ہی مجھے دادا جان کے پاس دیکھا، وہ بھی شمولیت کرنے کے لیے آ گئے۔ دادا کے ایک طرف میں اور دوسری طرف سرات بیٹھ چکے تھے۔ ویسے آپ بالکل بھی دیکھ نہیں پائے مجھے دادا جی کے پاس بیٹھے ہوئے، فوراً منہ اٹھا کر چلے آئے ہو۔ میں نے اس دن بھی کہا تھا، بہت پیار لے لیا تم نے ان سب سے، اس لیے اب میری باری ہے۔ اچھا دونوں لڑنا بند کرو، اور رہی بات پیار کی تو وہ تم دونوں کے لیے برابر ہے، کسی ایک کے لیے کم یا زیادہ نہیں۔ بس خوش ہو گئی؟ دیکھ لو، دادا جان نے فرق نہیں سمجھا ہم دونوں میں۔ میں نے منہ بسور کر نظریں پھیر لیں۔ وہ میری اس نادانی پر ہنس پڑے۔ حدیث، ہم سبھی کان اور آنکھیں کھولے بیٹھے ہیں، میرا خیال ہے تمہیں خبر سنا دینی چاہیے۔ جی چاچو، بات دراصل یہ تھی کہ انم آپی کا فون آیا تھا، وہ لوگ اور حفیظ بھائی کی فیملی پاکستان آ رہے ہیں۔ دونوں خاندانوں کا ملاپ دبئی میں ہو جائے گا، اسی ہفتے وہ لوگ پاکستان آ رہے ہیں، اس لیے شادی کی تیاریاں شروع۔ ماشاء اللہ، یہ تو اچھی خبر سنائی تم نے۔ جی ہاں، امی اپنی بہن اور بھانجی کے پاکستان آنے پر بہت خوش دکھائی دے رہی تھیں۔ سبھی اپنی باتوں میں مصروف تھے۔ مجھے موقع مل گیا تھا اس نگینہ کی بچی سے بات کرنے کا۔ نگینہ، ذرا کچن میں آ کر میری بات سننا۔ زینب اور خالدہ بھی کچن میں موجود تھیں۔ شاید وہ میرے اس طرح بلانے پر سمجھ گئی تھی کہ میں اسے کیوں بلا رہی ہوں۔ وہ کچن میں داخل ہوتے ہی رونا شروع ہو گئی تھی۔ مجھے خبر ہو گئی کہ تم نے مجھے کیوں بلایا ہے۔ حدیث پلیز مجھے معاف کر دو، میں بہک گئی تھی، اس حوالدار کی باتوں میں آ گئی اور سمجھ نہیں پائی کہ میں کتنا بڑا ظلم کرنے جا رہی ہوں۔ وہ میرے آگے ہاتھ باندھے کھڑی تھی اور لگاتار روئے جا رہی تھی۔ میرا دل تو ویسے بھی موم جیسا تھا، بس فوراً پگھلنا شروع ہو جاتا، پر مجھے اس دفعہ نگینہ کے آنسوؤں میں حقیقت کا پہلو دکھائی دے رہا تھا۔ تمہیں اس بات کا اندازہ ہے کہ تمہیں ایسی حرکت پر جیل بھی ہو سکتی تھی؟ اس حوالدار نے تمہارا نام بھی لیا تھا، لیکن مجھے اسماعیل چچا کا خیال ستانے لگا، اور سب سے بڑی بات تم گھر کی عزت ہو۔ میں نے بہت مشکل سے اس معاملے کو رفع دفع کیا ہے۔ پہلے اذیت کم ہے عمیر کی شکل میں، اس سے پوچھو جا کر کتنی مشکل سے وہ دن کاٹ رہا ہے، اور تم بھی ایسے گھٹیا کاموں میں پڑ گئیں۔ اس معصوم کلی کا تمہیں ایک دفعہ بھی خیال نہیں آیا؟ خدارا، یہ بدلے لینے والی آگ اپنے اندر سے ختم کر ڈالو۔ اگر کسی نے تمہارے ساتھ برا کیا ہے تو اس برائی کو ختم کرنے کے بجائے تم لوگ بھی اس برائی کا حصہ کیوں بن جاتے ہو؟ یہ ضدیں اور یہ بدلے لینا ختم کر دو۔ اپنا ذہن ہمیشہ دوسروں کے لیے صاف رکھو تاکہ دوسرے بھی آپ کے ساتھ بھلائی کریں، اور اگر اس کے باوجود بھی کوئی آپ کے ساتھ بھلائی نہیں کرتا تو یقین کرو خاموشی سب سے بڑا علاج ہے۔ خاموش ہو جاؤ، خود ہی بول بول کر تھک جائے گا، اور وہ یہ بات سمجھ جائے گا کہ اس بندے سے سر کھپانا بیکار ہے۔ نگینہ، تم میری بہن ہو، تم نے مجھے کبھی بہن کا درجہ نہ دیا ہو، لیکن میری تم بہن ہو۔ میں نے چاچو اور اسماعیل چچا میں کبھی فرق محسوس نہیں کیا، پر مسرت آنٹی نے تم لوگوں کے دلوں میں ہمارے لیے ہمیشہ نفرت ڈالی ہے۔ شکر ادا کرتی ہوں عزیر اور عبید ایسے نہیں ہیں۔ نگینہ ہاتھوں کو جوڑے اسی طرح شرمسار ہو کر کھڑی تھی۔ اللہ سے معافی مانگی ہے؟ حدیث، تم نہیں سمجھو گی، میں پچھلے ایک ہفتے سے کتنی بے سکون رہی ہوں۔ ہاں، میں نے اپنے رب سے معافی مانگی ہے، میں تمہارے آگے کھڑی ہوں، چاہے معاف کر دو یا سزا دے دو۔ نگینہ نے زینب کو بھی اپنے ساتھ لگاتے ہوئے معافی مانگی تھی، اور اس معصوم نے بھی یہ کہہ کر بات ختم کی، نگینہ باجی، آپ میری بڑی ہیں، مجھ سے معافی مت مانگیں۔ نگو اس بات پر خوش دکھائی دے رہی تھی، اور اسی ڈر اور خوف میں رہی اس کی بیٹی کو کچھ ہو نہ گیا ہو، وہ درندے اس کی بیٹی کو کھا نہ گئے ہوں، لیکن وہ اللہ کی ذات کے سہارے زندہ تھیں۔ ان کا یہی کہنا تھا، زینب آئے گی واپس۔ انسان ضدوں اور بدلے لینے میں اس قدر گر جاتا ہے کہ ان کو کسی کی عزت کی پرواہ نہیں رہتی، یہاں تک کہ وہ اپنی عزت کی پرواہ بھی نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ سب کے دلوں میں نیک ہدایت ڈالے، آمین۔ دونوں گھرانے بہت خوش دکھائی دے رہے تھے، کمی تھی تو بس عمیر کی، خیر وہ بھی انشاءاللہ جلد چھوٹ جائے گا۔ کھانا ٹیبل پر لگ گیا ہے، اس لیے اٹھ جائیں سبھی، کیونکہ لنگر کھل گیا ہے۔
میں نے آ کر اپنا حکم نامہ جاری کیا۔ سب ٹیبل پر جا چکے تھے۔ سرات ابھی تک ادھر ہی تھے۔ آپ کھانا نہیں کھائیں گی؟ کھاؤں گا بھائی، کیوں نہیں کھاؤں گا؟ ویسے بھی تم جانتی ہو میں کھانے کا کتنا شوقین ہوں۔ تو پھر چلیں بھائی، انہیں کہتے ہوئے میں مڑنے لگی۔ اچانک سے میرا ہاتھ ایک مضبوط گرفت میں تقریباً آ چکا تھا۔ ایک تو انہیں ہاتھ پکڑنے کی بڑی بیماری ہے۔ ہاں، بس یہی سمجھ لو۔ بولیے، کیا بولوں؟ اگر آپ کو یہ پتا نہیں کہ آپ نے بولنا کیا ہے تو پھر ہاتھ پکڑ کر روکا کیوں؟ بس دل کیا تو اپنے دل کو سمجھائیں اور اپنے دل کو بولیں کہ اپنی ساری توجہ اس ٹاول کے ایجنٹ پر رکھیں جو ابھی پکڑا نہیں گیا، اور اوپر سے وہ ہے بھی ہمارے ایریا میں۔ اس کے باوجود بھی ابھی کوئی وارنٹ پیپر جاری نہیں ہوا اسے جیل میں ڈالنے کا۔ میں نے کسی دن خود یہ کام سر انجام دے دینا ہے، پھر سب کو ہوش آئے گا اور سب کے اندر کا بہادر جاگ جائے گا کہ ہمیں بھی حدیث کے ساتھ کنویں میں چھلانگ لگا دینی چاہیے تھی۔ میں مسلسل بولے جا رہی تھی، ایک پل کو چپ نہیں ہوئی۔ سرات نے اپنا دوسرا ہاتھ میرے منہ پر رکھ دیا۔ کتنا بولتی ہو تم، کب سے ٹر لگائی ہوئی ہے، مینڈکی نہ ہو تو۔ سرات کی اس بات پر میری بھویں اوپر اٹھ گئیں۔ منہ کو لگام لگائی ہے، اس کے باوجود بھی محترمہ کا غصہ ختم نہیں ہوا۔ منہ بند کروایا تو آنکھوں سے گولیاں برسانے لگی ہو۔ ہاں، میرے چہرے کو میٹھی سی ہنسی تر کر گئی تھی۔ ہاں، اب ٹھیک ہے، مسکراتی ہوئی بہت پیاری لگتی ہو۔ سرات کے منہ سے ایسے پیار بھری باتیں مجھے کبھی کبھار سننے کو ملتی تھیں، اور یہ بات، اور وہ بھی اتنے قریب سے سنی تو دل زور سے دھڑکنا شروع ہو گیا۔ میرے منہ سے اپنا ہاتھ تو ہٹائیں، میرا سانس بند ہو جائے گا۔ چلاک لڑکی، میں نے تمہارا منہ کون سا زور سے دبا رکھا ہے، اور اللہ نہ کرے سانس بند ہو۔ ابھی تو مجھے بہت ساری باتیں کرنی ہیں۔ ابھی فی الحال کھانا کھا لینا چاہیے، اس کے بعد ساری باتیں کر لینا آپ۔ میں شادی کرنا چاہتا ہوں۔ میرے چہرے پر خوشی کی لہر دوڑ گئی تھی، لیکن پھر فوراً مان پڑ گئی۔ ضروری نہیں وہ لڑکی میں ہوں، تو اس میں کون سا بڑی بات ہے؟ آئیے چل کر بات کرتے ہیں، سب گھر والوں کے سامنے۔ اتنی بھی کیا جلدی ہے؟ پہلے تمہاری رضامندی تو پوچھ لوں۔ سرات میرا ہاتھ پکڑے ہوئے میرے اور قریب ہو گئے۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ اندازہ تو ہو گیا تھا سرات کہنا کیا چاہتے ہیں، پر تنگ کرنے کی باری میری تھی۔ وہ مجھے اتنا ستاتے ہیں، میں کیوں نہیں؟ میری رضامندی کیوں چاہیے آپ کو؟ تمہاری رضامندی اس لیے چاہیے، میں سوچ رہا تھا تم میری شادی پر میری مدد کروا سکتی ہو، اتنا کماتی ہو۔ تمہارے اس خوبصورت سے کزن کو اگر پیسوں ویسوں کی ضرورت پڑ گئی تو مجھ پر بالکل بھی امید نہ رکھیے گا، ایک پیسہ بھی نہیں دینے والی میں نے سرات کے انداز میں ہی انہیں کڑک دار جواب دیا۔ وہ میری اس بات پر کھلکھلا کر ہنس دیے۔ تم واقعی محمد حسین کی پوتی ہو؟ اتنی کنجوس کیسے ہو سکتی ہو؟ آپ بھی واقعی محمد حسین کے پوتے ہیں؟ اتنے کنجوس کیسے ہو سکتے ہیں جو مجھ سے پیسے مانگ رہے ہو؟ اچھا سنو، میں سرات کے چہرے کی طرف دیکھنے لگی۔ میں زیادہ دیر ان کے چہرے کو دیکھ نہیں پائی تھی۔ وہ بہت خوبصورت ہیں اور ان کے چہرے کی روشنی مجھے بہت بھلی لگ رہی تھی۔ میں ابھی اور کچھ دیر سرات کو دیکھتے رہنا چاہتی تھی۔ میری آنکھیں شرما گئی تھیں۔ کیوں نظریں پھیر لیں؟ نہیں، کچھ نہیں، مجھے بہت بھوک لگ رہی ہے، پہلے کھانا کھا لیتے ہیں، سب ہمارا انتظار کر رہے ہوں گے۔ میں سرات کے ہاتھوں سے اپنا ہاتھ چھڑوا کر جانے لگی تھی کہ ایک خوبصورت آواز بہت پیارے جملوں کے ساتھ میرے کانوں میں ٹکرائی، اور ٹکرا کر واپس جانا بھول گئی تھی۔ حدیث، مجھے تم سے محبت ہے۔ میرے قدم اسی وقت رک گئے تھے۔ میں جس طرح کھڑی تھی کھڑی رہی۔ یہ سب کچھ سننے کے لیے میرے کان برسوں سے ترس گئے تھے۔ آخر کار میری قسمت میں یہ سب کچھ سننا لکھا تھا۔ سرات ایک دفعہ پھر سے میرے قریب آ کھڑے ہوئے۔ تو کیا ارادہ ہے؟ میرا خیال ہے اب دونوں کو اکٹھے بات کرنی چاہیے، سب کے سامنے۔ میں ایک پل بھی وہاں رکی نہیں اور شرماتے ہوئے ڈائننگ ٹیبل کی طرف بڑھی جہاں سبھی ہم تھے، آج سب کے درمیان بیٹھے ہوئے۔ سرات سے مجھے بہت شرم محسوس ہو رہی تھی۔ وہ بار بار میری طرف دیکھ رہے تھے۔ میں نے اپنی نظریں نیچے کر لی تھیں۔ مجھے اس بات کا یقین ہو گیا تھا سرات کے لبوں سے سننے کے لیے وہ لفظ جن کے لیے میں ترسی تھی، انہیں مجھے ہر بار سننا اچھا لگ رہا تھا۔ محبت ایک ایسا پیارا لفظ ہے جو اپنے محبوب کے لبوں سے سننے کی آرزو
ہمیشہ رکھتا ہے، اور شاید میرا بھی حساب کچھ یوں ہی تھا۔ سرات کا وہ فقرہ میرے کانوں سے ٹکراتا اور کان کے قریب آ کر میرے دل میں سما جاتا تھا۔ حدیث، حدیث، مجھے تم سے محبت ہے، مجھے تم سے محبت، مجھے تم سے محبت، مجھے تم سے محبت، مجھے تم سے محبت، مجھے تم سے محبت۔ ایک دم سے میرے حواس ہوش میں آئے تھے۔ مجھے لگا تھا جیسے سرات خود میرے پاس آ کر بول رہے ہوں، حدیث، مجھے تم سے محبت ہے۔ یہ لفظ بہت پیارے تھے جو میرے دل و دماغ میں رقص کر رہے تھے۔ گھر میں ایک طرف شادی کی تیاریاں عروج پر تھیں، دوسری طرف ہمیں حکم نامہ جاری کر دیا گیا تھا اس پریم شرما کو پکڑنے کا۔ پریم شرما اس ارم کا باپ تھے جو میری اچھی دوست بن گئی تھی، اور اس کا باپ اتنا گرا ہوا آدمی ہے کہ اپنی بیٹی کا قتل کروا دیا۔ لعنت اس شرما پر۔ ٹاول کی کوئی خبر نہیں تھی، وہ شادی کے لیے آ رہی تھی، شاید اپنے باس سے ملنے گئی ہو۔ چلو دونوں کو ایک ساتھ ہتکڑی لگائیں گے۔ میرا خیال ہے ہمیں نکلنا چاہیے، نیک کام میں دیر نہیں کہنے چاہیے۔ سراج ٹھیک کہہ رہے ہیں، حفیظ بھائی آپ نہ جائیں، گھر پر آپ کی شادی کی تیاریاں ہو رہی ہیں، اور آپ بھی ہمارے ساتھ جائیں گے؟ نہیں، یہ میری ڈیوٹی کا حصہ ہے، اور ویسے بھی اپنے ملک کی حفاظت کے لیے ہر وقت تیار ہوں۔ ویسے بھی میں تم دونوں کو اکیلا نہیں جانے دوں گا۔ ہم تینوں گھر سے نکل آئے تھے، سب کو اندازہ تو تھا کہ ہم پولیس اسٹیشن جا رہے ہیں، لیکن اس بات کی کسی کو خبر نہیں تھی کہ ہم اس آپریشن پر جا رہے ہیں جس کا ہمیں حکم نامہ آیا تھا۔ پولیس اسٹیشن پہنچتے ظہر کا وقت ہو گیا تھا۔ نماز ظہر ادا کرنے کے بعد مکمل تیاری سے ہم تہہ خانے کی جانب بڑھ گئے۔ ہمایوں سر بھی ہمارے ساتھ تھے، آرمی آفیسرز بھی ہمارے لیے ہائر کیے گئے تھے۔ پکی خبر یہی تھی کہ وہ لوگ تہہ خانے کے اندر موجود ہیں۔ انہیں اس بات سے آگاہ کرنا چاہیے کہ ان لوگوں کو چاروں طرف سے گھیر لیا گیا ہے۔ نو سر، اس بات سے انہیں آگاہ کرنا مناسب نہیں رہے گا، ایسے وہ کوئی حملہ بھی کر سکتے ہیں۔ ہم سب پسٹل لوڈ کیے ہوئے آگے پیچھے تہہ خانے کی سیڑھیاں عبور کرنے لگے۔ سرات اس حق میں ہرگز نہیں تھے کہ میں بھی تہہ خانے کے اندر جاؤں، پر میں بھی تو آن ڈیوٹی تھی، تو میں کیوں باہر رکتی؟ میں نے کتنے ترلے اور منتوں کے بعد سرات کو راضی کروایا تھا کہ وہ مجھے جانے کے لیے روکے مت۔ حفیظ بھائی اور سرات سب سے آگے تھے۔ ہمارا رب اللہ وارث ہے، اس نے برائی کو اس زمین سے ختم کرنا تھا ہماری مدد کر کے۔ میں زبان پر مسلسل درود پاک پڑھ رہی تھی۔ درود ابراہیمی سب سے افضل درود ہے۔ تہہ خانہ بارود اور نشہ آور چیزوں سے بھرا ہوا تھا۔ لکڑی کے بڑے بڑے کریڈ ہر جگہ رکھے ہوئے تھے، سارے دہشت گرد اندر موجود تھے۔ حدیث، بی کیئرفل۔ میں نے سرات کو آنکھوں کے اشارے سے مطمئن رہنے کو کہا۔ اندر سے کسی بھاری آواز والے شخص کے بولنے کی آواز آ رہی تھی۔ وہ اپنے چیلوں کو کچھ سمجھا رہا تھا، اور اس کا کہنا تھا کہ اس پولیس اسٹیشن کو آج رات کسی نکر پر لگا دو، مطلب اس کا کہنا تھا کہ بم سے اڑا دو۔ ہم لوگ تمہیں ایسا کچھ نہیں کرنے دیں گے، جاہل لوگوں، تم لوگوں کو اپنے ملک کی کسی چیز کو اور کسی سرمائے کو ہاتھ بھی نہیں لگانے دیں گے۔ ہمایوں سر نے تمام لوگوں کو دیکھتے ہوئے بولی جاری کر دی، کوئی بھی اپنی جگہ سے نہیں ہلے گا، اور اگر کسی نے کوئی ایسی ویسی غلطی کی تو ذمہ دار خود ہوں گے آپ سب۔ اس طرف سے سب نے ہتھیار پھینک دیے۔ مجھے ٹاول سامنے کھڑی دکھائی دے رہی تھی، وہ ہمیں دیکھ کر چونک گئی۔ ہاں سوچو، ٹاول بی بی جتنا سوچنا ہے۔ اس سے پہلے ہم ان لوگوں کو پکڑنے کے لیے ان تک پہنچتے، اس طرف سے کسی نے آنسو گیس پھینکی۔ سب کچھ دھندلا گیا۔ ڈرنے والی بات نہیں تھی کیونکہ کوئی بھی یہاں سے بھاگ نہیں سکتا تھا، ویسے خطرہ بھی بہت تھا۔ ایک بھی بارود پھٹنے سے پورا تہہ خانہ جھلس کر رہ جاتا۔ آفیسرز احتیاط کرنا۔ میں نے کریڈو کے پیچھے سے جا کر ایک لڑکے کے سر پر بندوق رکھ دی تھی۔ وہ لڑکا شاید اس کا بیٹا تھا، پریم شرما کا۔ وہ خود ایک بڑے سے کالے کوٹ میں ملبوس بہت بری قسم کا شخص نظر آ رہا تھا۔ خبردار، کوئی بھی اپنی جگہ سے نہیں ہلے گا۔ حدیث، یہ کیا کر رہی ہو؟ احتیاط کرنا، یہ بہت خطرناک لوگ ہیں۔ اور سرات کا کہا ہوا واقعی سچ ثابت ہوا۔ میری دائیں طرف سے ایک لڑکا نمودار ہوا، اس نے مجھ سے گن چھین لی اور میری کنپٹی پر رکھ دی۔ آفیسرز، اب چونکنے کی باری تم لوگوں کی ہے۔ اس شخص نے میرے گلے میں بازو ڈال کر میرے گلے کو دبا رکھا تھا۔
सिरात मुझे इस तरह देखकर आपे से बाहर हो गए। सिरात ने भी पीछे से आकर वार किया था। उनका गुस्सा बेकाबू हो गया। उन्होंने पीछे से वार किया और उस शख्स की टांग पर गोली चलाई जिसने मुझे पकड़ रखा था। उसने मेरा गला इतना जोर सीख दबा रखा था, मुझे जोर से खांसी आना शुरू हो गई। मेरी आंखों से आंसू जारी हो गए। मैं अपने गले पर हाथ फेरते हुए पीछे बैठ गई। कुछ देर बाद कमांडर भी सीढ़ियों से उतर आए थे। वो सारे घटिया लोग पकड़े गए। टॉवेल को भी हथकड़ियां लग चुकी थी। हदीस, सिरात मुझे पुकारते हुए मेरी तरफ भागे। तुम ठीक हो? मैंने खांसते हुए अस्बात में सर हिलाया। चलो मेरे साथ, जल्दी निकलते हैं यहाँ से। इस कैद खाने में मजीद खांसी आएगी। सिरात मुझे कांधों से पकड़े हुए बाहर ले गए थे। बाहर हर चैनल से मीडिया इकट्ठा हुआ था। हुमायूं सर उनके साथ महू गुफ्तगू थे। बाहर खुले आसमान के नीचे आते मेरा सांस ठीक हो गया। उस मीडिया के जरिए घर वालों तक भी खबर पहुंच गई होगी। तमाम बारूद को पुलिस कस्टडी में ले लिया गया था। हफीज भाई घर जाने के लिए गाड़ी ले आए थे। बैठो भाई बहादुर। उस शख्स ने मेरे गले में बाजू डालकर मेरे गले को दबा रखा था। सिरात मुझे इस तरह देखकर आपे से बाहर हो गए। सिरात ने भी पीछे से आकर वार किया था। उनका गुस्सा बेकाबू हो गया। उन्होंने पीछे से वार किया और उस शख्स की टांग पर गोली चलाई जिसने मुझे पकड़ रखा था। उसने मेरा गला इतना जोर सीख दबा रखा था, मुझे जोर से खांसी आना शुरू हो गई। मेरी आंखों से आंसू जारी हो गए। मैं अपने गले पर हाथ फेरते हुए पीछे बैठ गई। कुछ देर बाद कमांडर भी सीढ़ियों से उतर आए थे। वो सारे घटिया लोग पकड़े गए। टॉवेल को भी हथकड़ियां लग चुकी थी। हदीस, सिरात मुझे पुकारते हुए मेरी तरफ भागे। तुम ठीक हो? मैंने खांसते हुए अस्बात में सर हिलाया। चलो मेरे साथ, जल्दी निकलते हैं यहाँ से। इस कैद खाने में मजीद खांसी आएगी। सिरात मुझे कांधों से पकड़े हुए बाहर ले गए थे। बाहर हर चैनल से मीडिया इकट्ठा हुआ था। उस मीडिया के जरिए हुमायूं सर उनके साथ महू गुफ्तगू थे। बाहर खुले आसमान के नीचे आते मेरा सांस ठीक हो गया। उस मीडिया के जरिए घर वालों तक भी खबर पहुंच गई होगी। तमाम बारूद को पुलिस कस्टडी में ले लिया गया था। हफीज भाई घर जाने के लिए गाड़ी ले आए थे। बैठो भाई बहादुर। यार तुम जाओ, क्योंकि तुम्हारी होने वाली दुल्हन तुम्हारा इंतजार कर रही होगी। मेरी होने वाली दुल्हन तो मेरे साथ है, लिहाजा हम दोनों चलते हुए आएंगे। तुम जाओ। हफीज भाई जीप उड़ाते हुए भगा ले गए। वैसे आप अपनी टॉवल को छुड़वाएंगे नहीं? अच्छा है जेल में रहे, मैं रोज उससे जेल में मिलने चले जाया करूंगा। मैंने घूरती हुई नजरों से सिरात को देखा। मेरे इस तरह घूरने पर वो फौरन बोले, मुआफी मेरी जान, मजाक कर रहा हूँ। वो कानों को हाथ में पकड़े हुए बोले। हम दोनों एक साथ हंस दिए। एक माह बाद तमाम गवाहों और सबूतों को मद्देनजर रखते हुए ये अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि उमैर को जबरदस्ती इस काम के लिए रजामंद करवाया गया था, जबकि उसका इसमें कोई अमल दखल नहीं है। लिहाजा मैं सारी अदालत के सामने उमैर को बाइज्जत बरी करने का हुक्म सुनाता हूँ। सबके चेहरे खुशी से मुस्कुरा उठे थे। आज तो मुसर्रत आंटी ने भी मुझे प्यार से अपने गले लगाया। हदीस, तुमने बहुत एहसान किया है मेरे ऊपर। पता नहीं मैं इस एहसान का बदला उतार पाऊंगी भी कि नहीं। मुझे माफ कर दो। आंटी, ये क्या कर रही हैं? आप मेरी माँ हैं। प्लीज मुझसे माफी मांगकर मुझे शर्मिंदा ना करें। अल्लाह तुम दोनों की जोड़ी को हमेशा सलामत रखे। आमीन। क्यों बरखुरदार, और फिर कहाँ जाने का इरादा है? हफीज भाई पूछ रहे थे। यार मैं तो पहले और आगे जाऊंगा। मेरा मतलब है सवात कालाम से भी आगे। मुझे पहाड़ देखने का बहुत शौक है। तुम और अनम भी हमारे साथ चलते तो अच्छा था। हम लोगों ने जितना घूमना था घूम लिया। और हाँ सुनो, नॉर्दर्न इलाके घूम कर आना, फिर हमारे पास इंग्लैंड। हम दोनों तुम दोनों का इंतजार करेंगे। वो लोग अभी एयरपोर्ट के लिए निकलने लगे थे। अनम आपी, अपना ख्याल रखिएगा। उन सब से मिलकर हम लोगों ने उन्हें रुखसत किया। सब घर वालों से मिलकर मैं और सिरात भी गिलगित के लिए निकलने लगे थे। मेरे प्यारे दादा जान, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। हम लोग जल्द वापस आ जाएंगे इंशाल्लाह। खैर से जाओ, अल्लाह की पनाह में। मेरे बच्चों,
सब घर वाले हमें बाहर गेट तक सी ऑफ करने आए थे। मैं गाड़ी में बैठते हुए जैनब और खालदा को नसीहतें कर रही थी। सब घर वालों का ख्याल रखना तुम दोनों लड़कियां। आप लोग खैर से जाएं। घर वालों की फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। सबको अलविदाइया सलाम करते हुए सिरात ने जीप स्टार्ट कर दी थी। बेगम, हमारी शादी भी हो गई और एक दफा भी मैंने तुम्हारे इन खूबसूरत लबों से इजहार मोहब्बत नहीं सुना। बेगम लफ्ज कहाँ से सीख लिया आपने? हमारी शादी को अभी 1 हफ्ता हुआ है, कोई 30 साल नहीं गुजर गए जो आप मुझे बेगम कहकर पुकार रहे हैं। जब तक इजहार नहीं करोगी मैं बेगम ही कहूँगा। सिरात, अभी भी आपको इजहार की ज़रूरत है, जबकि मैं आपकी बीवी हूँ। ना भाई, बीवी हो तो क्या हुआ, क्या पता तुमने दादा जान के कहने पर हाँ की हो। अगर तुम मुझे बताओगी नहीं तो मुझे तो यही लगेगा ना कि बड़ों की बात मानी तुमने मुझसे शादी करने के लिए। चले आप यही समझ लें, मैंने शरारती अंदाज में कहा। सिरात ने मेरा हाथ पकड़ते हुए गियर पर रख लिया। उनके हाथ के नीचे मेरा हाथ था। तुम मेरे लिए सब कुछ हो, मुझे पता है, तो क्या मैं तुम्हारे लिए सब कुछ नहीं? सिरात, आप मेरे लिए सब कुछ हैं। मुझे मोहब्बत है आपसे। मैंने हमेशा आपके साथ की तलब की है। मोहब्बत लफ्ज नहीं मांगती, बल्कि मोहब्बत मोहब्बत मांगती है जो हमको एक दूसरे से है, और ये मोहब्बत हमेशा रहेगी। हर एक पहाड़ पर हमारे नाम की मोहब्बत लहराएगी। हमारी मोहब्बत वो है जो हर दिन के साथ ताज़ा होती जाएगी और नए दिन में अपनी खुशबू बिखेरती जाएगी। सिरात ने मेरे हाथ पर अपने हाथ का लम्स रखते हुए गीत लगा दिया था। नहीं, आप ज्यादा होशियार मत बने। मैंने ये गीत ऐसे तरन्नुम के साथ नहीं सुनना। तो फिर कैसे सुनना चाहती हो? आप सुनाएंगे मुझे ये गीत? आप बहुत अच्छा गाते हो। तुम्हें कैसे खबर कि मैं अच्छा गाता हूँ? बस मुझे खबर है, मैंने सुना है आपको गुनगुनाते हुए। फरमाइश तो पूरी करनी पड़ेगी, और फरमाइश भी फिर इतनी बड़ी हो के मैं कैसे इनकार कर सकता हूँ? यस जी बेगम, आपकी फरमाइश पर हम दोनों का मनपसंद गीत। सिरात ने हल्का सा गले को खंकार कर गाना शुरू किया। गीत गाना शुरू किया। आज जाने की जिद ना करो, यूं ही पहलू में बैठे रहो। आज जाने की जिद ना करो, हाय मर जाएंगे, हम तो लुट जाएंगे। ऐसी बातें किया ना करो, आज जाने की जिद ना करो। आज जाने की जिद ना करो। तुम ही सोचो जरा, क्यों ना रोके तुम्हें। जान जाती है जब उठ के जाते हो तुमको अपनी कसम जाने जा, बात इतनी मेरी मान लो। आज जाने की जिद ना करो, यूं ही पहलू में बैठे रहो। हाय मर जाएंगे, हम तो लुट जाएंगे। ऐसी बातें किया ना करो, आज जाने की जिद ना करो। मेरा ध्यान चिराग की तरफ था। वो बहुत प्यार से और दिल से मुझे ये गीत सुना रहे थे। वक्त की कैद में है जिंदगी, मगर चंद घड़ियां यही है जो आजाद हैं। इनको खोकर मेरी जाने जा, उम्र भर ना तरसते रहो। हाय मर जाएंगे, हम तो लुट जाएंगे। ऐसी बातें किया ना करो। कितना मासूम रंगी है ये समा, हुस्न और इश्क की आज महराज है। कल की किसको खबर जाने जा, रोक लो आज की रात को। आज जाने की जिद ना करो।